سے ہمدردی بھی، کیا بات ہے، قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ کیا بات ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ اور فرماتے ہیں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم شعرائے اہل سنت، شاعر ہندوستان جناب مصطفیٰ ظہری صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان جناب کلیم نوری صاحب، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے ماشاءاللہ علماء شورا تشریف لاتے رہیں گے، میں اگر خاموش رہوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ پورا بول نہیں پاؤں گا، کیونکہ یہ عرص رضوی ہے، عرص اعلیٰ حضرت ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن محبان رضا کا، جنہوں نے مجھے اس قیمتی وقت میں چند منٹ مجھے عطا کیے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ۔ شاعر مشرق کہتے ہیں عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بات ہے جس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ کیا بات ہے، کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں اب خاموش ہو جاؤ، اختلاف کی بات نہ کرو، اتحاد کی بات نہ کرو، آؤ تو ذرا قرآن سے پوچھتے قرآن تو بتا۔ جو لوگ کہتے ہیں اب اتحاد کی بات کرو، اختلاف کی بات نہ کرو، ارے نادان تو جانتا نہیں ہے اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی 70-80 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد دنیا سے جانا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا سے جائے تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر کے جائے، بھائی روٹھے تو روٹ جائے، باپ روٹھے تو روٹ جائے، دوست روٹھے تو روٹ جائے، اور یہی مشن اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے، یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ اے لوگوں کوئی جھوٹے جھوٹنے دو، کوئی روٹے روٹنے دو، لیکن یاد رکھو مصطفیٰ نہ چھوٹنے پائے، آقا نہ روٹنے پائے۔ اللہ کہا، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب ان سے فرما دو، اے حبیب ان سے فرما دو، اے پروردگار کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اے حبیب ان سے فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ دیکھو قرآن فرما رہا ہے اے حبیب ان ایمان والوں سے کہو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو نا، چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری محبت کرو، میری اتباع کرو، میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ جب تم اپنے نبی کے فرما بردار ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے، اللہ بھی تم کو دوست رکھ لے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ آقا کی حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ بہت پانی پی رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ جی عطا فرمائیں، عطا فرمائیں۔ بہت اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ میرے نبی ارشاد فرما رہے من والدہ وولدہ، وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہی محبت کا درس، یہی محبت کا پیغام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیا۔ میرا امام فرما رہا ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ آدمی اسلامی احکام کا پابند ہو۔ آخری بات سن لیجئے،
دیکھیے ابھی میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں بہت اور اچھا جب بول رہے ہیں تک ماشاءاللہ. میں بولنے پر آؤں گا میرا ٹائم آف ہو جائے گا، لہٰذا میرے ایک بات کو ذہن میں فٹ کریے، حالات اچھے نہیں ہیں. تبھی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان بھولے والے سنیوں سے کہا تھا، ان بھیڑیوں سے، ان بھولے والے سنیوں سے کہا تھا، اے سنیوں اپنے عقیدے کو، اپنے عقیدے کی لاج رکھو، اپنے عقیدے کی حفاظت رکھو. میرا امام فرماتا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھواری ہے. اس آدمی اسلامی احکام کا پابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، میدان جہاد کا غازی ہو، لیکن اگر اس کا سینہ عشق رسول سے خالی ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. آپ کہیں گے نعیم رضا سعدی دلیل کیا ہے؟ انسان آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی حج کر رہا ہے، آدمی میدان جہاد کا غازی بھی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں. ہاں میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب فرما رہی ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے انسان نماز پڑھے ایمان والا نہیں، انسان حاجی ہو ایمان والا نہیں، انسان میدان جہاد کا غازی ہو لیکن ایمان والا نہیں. جب تک کہ اس کے سینے میں عشق رسول نہ ہو، عشق رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو. اگر اس کا سینہ عشق رسول سے خالی ہے، اس کی نماز نہیں، اس کی زکات نہیں، اس کا حج نہیں، میدان جہاد کا غازی نہیں. جس کے سینے میں عشق رسول نہیں، اے نعیم رضا سعدی دلیل کیا ہے؟ دلیل لے لو. اس سے پہلے ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت تیز بہت اسپیڈ سے بول رہا ہوں اس لیے کہ بہیڑی کا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن ہاں انشاءاللہ جتنی دیر بولوں گا میں سوچوں گا کہ آپ کے عقیدے کا تحفظ ہو جائے، آپ کے ایمان کا تحفظ ہو جائے. دیکھو تو انسان اسلامی احکام کا پابند ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر اس کا سینہ عشق نبی سے خالی ہے وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل کیجئے. آؤ ذرا چلو، مدینے کی سرزمین ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے پیچھے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جن کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہے. مسجد اقصی میں تمام انبیاء نے جن کی اقتدا کی ہے، مختار کائنات، جان کائنات، امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. ہم آج کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ نماز پڑھنے والے، آقا کے ساتھ میدان جہاد میں جانے والے، مصطفیٰ کے ساتھ حج کرنے والے، زکات دینے والے. لیکن قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، اے لوگوں ان کی نماز کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، ان کی زکات کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، ان کا حج دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا. قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، بے شک ایمان والے نہیں ہیں یہ لوگ، ایمان والے نہیں ہیں یہ لوگ، صاحب ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان منافقین کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا. منافقین مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے لیکن دل میں عشق نبی نہیں تھا. منافقین حج کر رہے تھے لیکن اس دل میں عشق نبی نہیں تھا. پتا چلا جب دل میں عشق نبی نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں، اس کی زکات نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کا حج نہیں. پتا چلا اگر آقا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایسی محبت کرو جس محبت کا درس بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیا. یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. بے شک زندہ باد. بس کمیٹی والوں کا اشارہ ہو گیا. آخری بات سن لیجئے، ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ، مچل کے بولے یا رسول اللہ. ایک چھوٹی سی حدیث سنیے، دیکھیے حدیث. ایک عربی دیہاتی آقا کی بارگاہ میں ہے، حضرت ذوالخویسرہ یمنی آقا کی بارگاہ میں ہے. میرے نبی اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہیں. صحابہ رسول دیہات کے آنے والے آقا کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں، ایک کوشچن کرتے ہیں. آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ. کیا سوال کیا؟ مشکات شریف کی حدیث پاک. صحابی نے عرض کیا آقا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟
قاری عامر صاحب صحابی رسول کا سوال سنو 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کون تھے وہ؟ زور سے بولو کون تھے وہ؟ صحابی کون تھے بتائیے؟ صحابی. ارے اگر آپ کی آواز آ جائے گی تو میں سمجھوں گا شاید کہ میری محنت کامیاب ہو گئی. کون ہیں؟ صحابی. سوال کر رہے ہیں سوال. اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء سے. مچل کے بولے سوال کر رہے ہیں متی الساعہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت آئی نہیں ہے آنے والی ہے. دیکھو صحابی کا عقیدہ دیکھو. قربان جاؤ صحابی پر, اپنی انصار کر دو صحابی پر. وہ صحابی تھے صحابی. آج کا یہ نالائق وہابی نہیں تھا. اگر آج کا نالائق وہابی ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں کرتا. یہ تو صحابی تھے, یہ صحابی ہیں. آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کتنی فکر ہے ان صحابی کو قیامت کی. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اے جانثار صحابی آپ آقا سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی؟ یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ یہ کفر نہیں ہو جائے گا؟ آنے والے وقت میں ایک جماعت ایسی آئے گی جو کہے گی کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ مر کر کے مٹی میں مل گئے. لکھنے والے لکھیں گے اگر نماز میں آقا کا خیال آ جائے تو بہتر ہے کہ گدے پھیل کا خیال آ جانا. ایسے ایسے عقیدے لوگ کریں گے. لوگ کہیں گے اے صحابی کیسا سوال کر رہے ہو؟ یہ تو غیب کا سوال ہے, یہ تو غیب کا سوال ہے. صحابی عرض کر رہے آقا متی الساعہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرا امام پکار اٹھا اور کوئی غیب کا تم سے نہاؤ بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات بس. آقا نے جواب دیا ما اعددت لها. کہہ دے سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثار صحابی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے گا قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها. اے میرے صحابی یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کی تیاریاں کیا ہے؟ دیکھو تو مصطفیٰ ان صحابی سے پوچھ رہے ہیں جو صحابی آقا کے ساتھ جنگ میں مصطفیٰ کے ساتھ, مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے, میدان احد میں آقا کے ساتھ, میدان بدر میں آقا کے ساتھ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ قیامت کی تیاری کیا ہے؟ صحابی مچلے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے, ہمارے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہے؟ تو صحابی مچلے یا رسول اللہ ہم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں. اب آقا کا جملہ سن لیجئے, میرے نبی کا جملہ سنو, آخری بات سنو. صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا کوئی تیاری نہیں. یعنی جانتے تھے نماز پڑھ رہے ہیں بھروسہ نہیں, زکات دے رہے ہیں بھروسہ نہیں, حج کر رہے ہیں بھروسہ نہیں. یا رسول اللہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اب میرے نبی کا جواب سنو اور اپنے دل پر یہ نقش کر کے لے جاؤ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سنیت کی جان اعلی حضرت نے اپنی پوری زندگی یہی درس دیا. صحابی مچلے یا رسول اللہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے جانثار صحابی یاد رکھو دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ.